ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ یہی کہ ہیں کراچی کے، فون کر کے پوچھا ہے کہ یہ جو بالوں کی وگ لگاتے ہیں سر پر، جو گنجے ہو جاتے ہیں پھر وگ لگاتے ہیں بالوں کے اوپر، بال لگواتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی بات کہ شریعت انسان کی آسانی چاہتی ہے. ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ بال نہ ہونا عیب سمجھتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، بال لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. شریعت نے آسانی دی ہے، یسروا ولا تعسروا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں پہنچاؤ لوگوں کو، خوشخبریاں دو، نفرت نہ دلاؤ. تو بال لگانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن سب سے پہلی بات کہ وہ حلال یا خود اپنے بندے کے ہوں، بندے کے بال ہوں، یا کسی حلال جانور کے ہوں. لیکن اگر حرام جانور کے ہیں، میں نے سنا ہے واللہ عالم، تحقیق نہیں ہے اس کی، یہ لگانے والوں کو پتا ہوگا کہ سور کے بال لگاتے ہیں، کتے کے بال لگاتے ہیں، تو اس پر تو مسا ہوتا ہی نہیں، نہ غسل ہوگا، ساری زندگی ایسے رہے گا بیچارہ، وہ حرام میں رہے گا، یعنی ناپاک رہے گا. اگر وہ حلال بال لگاتا ہے، مسلم انسانوں کے بال لگاتا ہے، اور اس میں دو قسمیں، ایک یہ ہے پیوست کر دیتے ہیں، جڑوں میں لگا دیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اوپر وہ کھل بھی سکتے ہیں دانتوں کی طرح. دانتوں کے دو طریقے ہیں، ایک یہ مکمل فٹنگ ہوتی ہے، ایک عارضی فٹنگ ہوتی ہے. عارضی فٹنگ نکال سکتے ہیں، مکمل فٹنگ نکال نہیں سکتے. تو بال بھی ایسے ہی ہیں، جو مکمل فٹ ہو جائے، سر میں پیوست ہو جائیں، اس پر غسل جائز ہے، وضو جائز ہے، مسح جائز ہے. لیکن جو اتر سکتا ہے وہ جب تک اتاریں گے نہیں، نہ وضو ہوگا، نہ مسح ہوگا، نہ غسل ہوگا. تو یہ بالوں کے متعلق شریعت کا حکم ہے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.